بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل انجینئرنگ ایوری ویئر کے پلیٹ فارم سے دوبارہ ابھی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے اس یونیورسٹیز کے اور انجینئرنگ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے ٹیوٹوریلز سے تھوڑا سا ہٹ کی ہے۔ وہ ایک جاب پرسپیکٹو کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ایک جاب آئی ہوئی ہے ریسنٹلی، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بچوں سے شیئر کی جائے۔ میں بھی ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کو یہ جاب کا پتہ چل جائے جس کو اس جاب کا ابھی تک نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جسٹ اس نیت کے لیے، اس نیت سے جو ہے نا اس جاب کو اور اس ویڈیو کو میں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی او جی ٹی سی ایل کی ویب سائٹ ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ او جی ٹی سی ایل آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کیریئر کے نام سے آپ ایک ٹیب ہوگا، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں آپ، ریفرنس نمبر ہے، اس کا ٹائٹل ہے فیمیل مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام رجسٹریشن۔ اچھا، یہ بیسیکلی جو جاب ہے نا، یہ جسٹ فیمیلس کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ میلس کے لیے نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ پیرنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اپنا لڑکے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی وائفس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہے کیا کوالیفیکیشن؟ بیچلر آف انجینئرنگ 4 ایئرس ڈگری ریکگنائزڈ بائی ایچ ایس سی پی ایس سی، ٹھیک ہے؟ بیچلر انجینئرنگ میں ہونی چاہیے، 4 ایئر ڈگری ہونی چاہیے ریکگنائزڈ بائی ایچ ایس سی پی ایس سی سے، اور ماسٹر سلیش بیچلر ڈگری مینجمنٹ سائنسز میں ہونی چاہیے، ایچ آر، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، کامرس، مارکیٹنگ، پبلک ایڈمنسٹریشن، بزنس ایڈمنسٹریشن، اکنامکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ جو تمام فیلڈ کے لوگ ہیں نا، یہ ایلیجیبل ہیں اس میں، اور اس میں ایج لمٹ 26 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اوپننگ ڈیٹ اس کی 6 اکتوبر تھی۔ آج کی جو ڈیٹ ہے نا ہمارے پاس، وہ 16 اکتوبر ہے۔ تو 10 دن کے بعد میں ویسے یہ جاب شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی لیٹ ہی پتہ چلا ہے اس جاب کا۔ ویسے اس کی کلوزنگ ڈیٹ 21 ہے، ہمارے پاس 5 دن ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یار جتنے بھی لوگ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا لنک اوپن ہو جائے گا، اس کا ایڈ کا۔ تو آج کی جو ویڈیو میں ایڈ کے حوالے سے بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مزید کوئی آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی ایشو ہوا تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے کیا؟ او جی ٹی سی ایل، اس کا نام ہے مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام۔ او جی ٹی سی ایل recognizes that a diverse workforce from various backgrounds, cultures and perspectives is essential for deriving innovation and achieving sustainable success۔ کہہ رہے ہیں او جی ٹی سی ایل اس چیز کو مانتا ہے کہ ڈائیورس ورک فورس، اور ڈائیورس سے مراد یہ کہ براڈر، ٹھیک ہے؟ اور فرام ویریس بیک گراؤنڈس، مطلب مختلف ان کے لوگوں کے بیک گراؤنڈز ہوں، مختلف کلچر سے آئیں، ثقافت سے، اور ان کے پرسپیکٹیو جو ہیں لائف کے اعتبار سے سب کے مختلف ہوں۔ اور یہ لازم ہے اگر آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو قائم و دائم رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ وی بلیو دیٹ این انکلوسیو انوائرمنٹ ویئر ایوری ون فیلز ویلیوڈ، رسپیکٹڈ، امپاورڈ۔ وہ آئی ڈی سے کہتا ہے کہ ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں ہر کسی کی قدر کی جائے، ہر کسی کو عزت دی جائے، اور ہر کسی کو اس طرح کی اتنا اس کو پاورفل کیا جائے، اس کو امپاور کیا جائے کہ وہ کین ہارنیس دا پاور آف ڈائیورس تھنکنگ، تاکہ وہ اس کی مطلب ڈائیورس تھنکنگ کی جو پاور ہے اس کو ہارنیس کر سکیں، اس کو استعمال کر سکیں، اس کو بروئے کار ملا سکیں، ٹو ڈیولپ گراؤنڈ بریکنگ سلوشن، تاکہ آپ بہترین قسم کے سلوشن حاصل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا یادگار، ایڈریس کمپلیکس چیلنجز، اور ان چیلنجز کے جو بہت پیچیدہ قسم کے، ان فردرنس آف کمپنی پالیسی آف ڈائیورسٹی، اور اسی کمپنی کی پالیسی کو بڑھاتے ہوئے کہ وہ ڈائیورسٹی چاہتی ہے، ایکویٹی چاہتی ہے، مطلب کہ کہتے ہیں نا برابری کا حقوق، برابری کے اختیارات، انکلوژن چاہتی ہے۔ وی آر سیکنگ فیمیل گریجویٹس ٹو جوائن آر 1 ایئر انٹینسو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام۔ یہ چاہتے ہیں کہ فیمیل جو گریجویٹس ہیں وہ اس 1 ایئر انٹینسو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام میں شمولیت اختیار کریں، اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اے مور ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو انرجی سیکٹر ان دا فالوئنگ ڈسپلنس۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ مزید ایکویٹیبل، میانہ روی کا، ایک جیسا، مطلب سب کو ایک جیسا حقوق کا ماحول بنانے کے لیے، اور انرجی سیکٹر کو انکلوسیو بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ پروگرام وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں یہ ڈسپلنس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیچلرز آف انجینئرنگ، وہ تو ہر قسم کی انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟
4 ایئرس جو ہوتی ہے ڈگری اور لیکن ریکگنائز ہونی چاہیے ایچ ایس سی سے پی ای سی سے. یا پھر کسی بچی نے ماسٹرز یا بیچلر کیا ہو کس میں مینجمنٹ سائنسز میں سائنسز میں فردر اس نے کیا کہا ایچ آر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کامرس مارکیٹنگ پبلک ایڈمنسٹریشن بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ انوائرمنٹل سائنسز میڈیا سائنسز لا جیولوجی جیو فزکس اور 16 ایئر آف ایجوکیشن ڈگری ریکگنائز بائی ایچ ایس سی. تو مطلب یہ فیلڈ ہیں جس میں وہ ہونا چاہیے ان کو. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 16 ایئر ایجوکیشن کے مقابل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایج لمٹ جو ہے وہ فیمیل کی 26 سال ہونی چاہیے. سی جی پی ہے وہ 2.5 ہونا چاہیے ان ریکویسائڈ ڈگری ایز اسپیسیفائڈ ابو. اور اس ڈگری کے اندر ٹھیک ہے جو اوپر بتایا گیا فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے ویئر سی جی پی از ناٹ اپلیکیبل. جہاں جس یونیورسٹیز میں سی جی پی اے نہیں ہے وہاں اس اگر یونیورسٹی کی ڈگری لی جائے تو فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے. The enrollment selection shall stand null and void if candidate is found eligible at any state as per the advertisement. کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ سلیکٹ ہو بھی جاتا ہے اور اس کی کسی بھی لحاظ سے یہ جو کنڈیشنز ہیں نا اوپر والی یہ فلفل وہ نہیں کر پاتا لیکن وہ بائی لک کسی طریقے سے سلیکٹ ہو جاتا ہے یا بوگس چیز کو پیش کر کے بھی تو اگر کبھی بھی فیوچر میں پتہ چلا نا تو اس کو نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس چیزوں کا بڑا احتیاط کرنا ہے آپ کو. جنرل انسٹرکشنز کیا ہیں اونلی دوز کینڈیڈیٹ شیل بی ڈیٹینڈ ہوز فائنل ریزلٹس آف دیئر requisite qualification degree has been announced on or before the closing date of advertisement. مطلب جو ڈگری ریکویسٹ کی گئی ہے اوپر ٹھیک ہے اس میں اس کی جو فائنل ڈگری ہے نا اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. مطلب اس سے ڈیٹ سے پہلے اناؤنس ہو جانا چاہیے. ادروائز اس ڈیٹ کے بعد آپ کا فائنل رزلٹ اناؤنس ہونا ہے نا تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے. Applicants with foreign academic qualification must furnish an HEC equivalent certificate of 16 or 18 years. ایک بچہ ہے اس نے فورن باہر کے ملک سے ڈگری حاصل کی ہے تو اس کو HEC ایکویولنس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو کہ 16 یا 18 ایجوکیشن کا ہوتا ہے تب جا کے اس میں اپلائی کر جائے گا. The trainee will undergo a comprehensive training program during 1 year period. جو ٹرینی ہوگا ایک بہت جامع قسم کا ٹریننگ پروگرام ہوگا 1 سال کا جس میں وہ جو اس نے اٹینڈ کرنا ہے. No TADA will be admissible for appearing in test interview. کسی بھی قسم کا TADA جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے ٹیسٹ میں یا انٹرویو میں اگر آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے. فل ٹائم کانٹریکٹ امپلائمنٹ ان دا کمپنی ول بی آفرڈ. فل ٹائم کانٹریکٹ امپلائمنٹ دی جائے گی کمپنی میں اپون سکسیزفل کمپلیشن آف ٹریننگ پروگرام ایویلیویٹڈ آن دا بیسس آف پرفارمنس. جو بچیاں اس پہ 1 سال کے پروگرام کو سکسیزفلی کمپلیٹ کریں گی تو ان کی پرفارمنس کی بیس پر نا ان کو فل ٹائم کنٹریکٹ امپلائمنٹ مل جائے گی کمپنی میں انشاءاللہ. ریٹن ٹیسٹ ول بی کنڈکٹڈ بائی آئی بی اے کراچی ایٹ دی اسپیسیفائڈ سینٹرز اونلی. جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا نا وہ آئی بی اے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یہ ایک یونیورسٹی ہے کراچی کی وہ کچھ سینٹرز میں منعقد کرے گی. ایلیجیبل کینڈیڈیٹ مسٹ وزٹ آئی بی اے ویب سائٹ. جو بچے بھی ایلیجیبل ہیں نا وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں. https://admissions.iba.edu.pk/ogdcl.php ٹو اپلائی اینڈ جنریٹ فی واؤچر تاکہ بچے اپلائی کر سکیں اور فی واؤچر کو جنریٹ کریں ٹو پے دا پروسیسنگ فی کو تاکہ دے سکیں. یہ نان ریفنڈیبل ہوگی مطلب یہ واپس نہیں ہو سکتی. اور کتنی یہ 2000 روپے کسی بھی میزان بینک میں اپنی جمع کرنی ہے. ٹھیک ہے. اپلائی کیسے کرنا ہے دوبارہ وہ اس میں بھی بتایا اس نے اس میں بھی بتا رہا ہے. دا کینڈیڈیٹ may submit the online application on the prescribed form available at. مطلب کہ بچے جو ہیں وہ اپلائی کس طرح کریں گے یہ جو ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے نا اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور جو ڈیڈ لائن ہے وہ کیا 21 اکتوبر ہے. انکمپلیٹ اپلیکیشن شیل ناٹ بی ریٹینڈ. جو اپلیکیشنز آپ کی انکمپلیٹ ہوں گی مکمل نہیں ہوں گی ان کو نہیں دیکھا جائے گا یا آگے لے کے چلا نہیں جائے گا. ایکٹیو کنٹیکٹ انفارمیشن ای میل ایڈریس سیل نمبر از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. آپ کی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایکٹیو ہونی چاہیے آپ کے استعمال میں ہونی چاہیے. ایک تو موبائل نمبر اور ایک ای میل ایڈریس کیونکہ انہی پہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا. فار فردر انفارمیشن پلیز کانٹیکٹ ایٹ testingservice@iba.edu.pk. آپ نے کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے اس پہ رابطہ کرنا ہے یا پھر ان نمبرز پہ کال کرنی ہے. نمبر کون سے ہیں +922138104700
اور اس کی ایکسٹینشن ہے 2380. مطلب یہ جو آخری 4 نمبر ہیں نا ان کو ریپلیس کر کے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں, 2370 بھی لگا سکتے ہیں اور 2376 بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ مینیجر ریکروٹمنٹ, یہ ان کا ایڈریس ہے, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ, چنائی ایوینیو, بلیو ایریا, اسلام آباد. اور ان کا فون نمبر ہے 051920023544. لیکن آپ نے انفارمیشن کے لیے نا یہ نمبر استعمال کرنے ہیں, یہ ان کے دفتر کا نمبر ہے. اور اس ای میل سوری اس ویب سائٹ کو بھی میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں. یہ https://www.ibea.edu.pk/testing-services/ogdcl/form/registration. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے کوئی ایشو نہیں آئے گا, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے یہ وہی بچے اپلائی کر رہے ہوں گے جو گریجویٹ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا گریجویٹس کو اس طرح کوئی ایشو آئے گا اپلائی کرتے ہوئے. لیکن پھر بھی اگر کسی بچوں کو ایشو آ رہا ہے تو کائنڈلی ان نمبرس پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس ای میل ایڈریس پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے, اور ہم سے بھی کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتا ہے. تو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنٹ قسم کی جابس کو بھی شیئر کرنا چاہیے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو, تو ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجیے گا. تو یہ ویسے نظر سے گزری تو میں نے اس نیت سے شیئر کر دی کہ چلیں کسی کا کوئی بھلا ہی ہو جائے گا. تو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.